السلام علیکم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بھی اسرائیل میں موجود 5 ریڈ اینگس کاؤز کو لے کر تشویش یقیناً ہو رہی ہوگی۔ آخر ان 5 ہیفر کاؤز میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان کا تعلق کس طرح مسجد اقصی کی شہادت اور ہیکل سلیمانی یعنی 3rd سولومن ٹیمپل کی تعمیر سے جڑا ہے، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی کس طرح اپنے مسیحا یعنی دجال کے ظاہر ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ان تمام پزلز کے ٹکڑوں کو جوڑ کر آپ کو ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے بھی ہوش ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ سب قیامت یا ڈے آف ججمنٹ کی طرف اشارہ ہے، جن کے ریفرنسز ہمیں قرآن مجید، ہیبریو بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان لال گائے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 2022 میں 3rd ٹیمپل کمیونٹی نے ان گائے کو امریکی اسٹیٹ ٹیکساس سے تقریباً $5 لاکھ میں اسرائیل امپورٹ کیا۔ ان کا رنگ ہر جگہ سے اور پورا کا پورا لال ہے، یہاں تک کہ ایک بال بھی کسی دوسرے کلر کا پورے جسم پر موجود نہیں ہے۔ ان گائے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نہ یہ کبھی پریگننٹ ہوئی ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی مشقت والا کام لیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان پر کسی نے ٹیک تک نہیں لگایا۔ جوز ان گائے کو تقریباً 2000 سال سے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے، اور آخر کار 2022 میں انہیں اپنے اس مقصد میں کامیابی مل ہی گئی۔ جوز اس گائے کے سیکریفائس کو پرا ادوما بھی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک ریڈ ہیفر گائے پیورٹی اور کلینلیسنی کی علامت ہے۔ مسجد اقصی کے قریب میں ہی جبل الزیتون ہے، یعنی جسے اولیو ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر ہی قربان گاہ حال میں ٹیمپل کمیونٹی نے تعمیر کروائی ہے، جہاں ان گائے کو ذبح کر کے اسے ایک خاص طریقے سے جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس راکھ کو پھر سپرنگ واٹر میں ملا کر ایک ایسے سولوشن بنایا جائے گا جس سے نہانے کے بعد یہودی علماء خود کو پاک سمجھیں گے۔ جو اسکالر کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی میت لاش یا قبر یا ہڈیوں سے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد انسان روحانی طور پر امپیور ہو جاتا ہے۔ جو اس کے مطابق آج تک 9 مرتبہ ریڈ ہیفرز گائے کی قربانی ہو چکی ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے سے لے کر 2nd ٹیمپل کے تباہ ہونے تک کے عرصے میں ہوئی، اور اب دنیا 10ویں قربانی کو ہوتا دیکھے گی، جو کہ اپریل 2024 میں ہونے جا رہی ہے۔ آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان لال گائے کی قربانی سے ہیکل سلیمانی یعنی 3rd ٹیمپل آف سولومن کا کیا لنک ہے؟ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو 1000 BC میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک ٹیمپل یا عبادت گاہ بنائی، جسے 1st ٹیمپل آف سولومن بھی کہا جاتا ہے۔ اسے 586 BC نبوچیڈنزر نے، جو کہ بیبلون کا حاکم تھا، یروشلم کو فتح کرنے کے وقت ڈیمولش کر دیا۔ اس کے بعد 37 BC میں کنگ ہیروڈ نے دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی، لیکن 70 AD میں ٹیٹوس کے ہاتھوں ایک بار پھر یہ ٹیمپل دوبارہ ریزہ کر دیا گیا۔ آخرکار یہودیوں کے کیا مقاصد ہیں اور ان کی یہ کوششیں کس لیے ہیں؟ فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل و غارت کا بازار اسرائیلی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 میں گرم کیا، اور وہ ایک آڑ ہے۔ اس آڑ میں دراصل مسجد اقصی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے، اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی 3ری مرتبہ تعمیر ہی ان جیوز کا دیرینہ خواب ہے۔ لیکن تعمیر تب ہی ممکن ہے جب تک جیوز علماء خود کو روحانی طور پر سینکٹیفائی نہ کر لیں، جو کہ لال گائے کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے 71 میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا مکالمہ موجود ہے۔
US ایونجلیکل کرسچنز بھی ان ریڈیکل جیوز کے ساتھ اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ارماگیدون یعنی حق اور باطل کی لڑائی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ ان سب میں دجال یا مسیحا کا ہیکل سلیمانی سے آخر کیا تعلق ہے؟ دیکھا جائے تو ریڈ ہیفر کی قربانی، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر اور دجال کا قید سے آزاد ہونا، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کیونکہ قربانی ہوگی تو یہودی پاک ہوں گے اور سولومن ٹیمپل کی تعمیر میں لگ جائیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ٹیمپل کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تب مسیحا یعنی کہ دجال خوش ہوگا اور ظاہر بھی ہو جائے گا، جس کی مدد سے یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، ہماری اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دعاؤں کے ساتھ آپ سے غفرت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔